میں کہتا ہوں ہمارے مستقبل دو ہیں، ایک مستقبل بچے کی فراغت سے لے کر وفات تک ہے، اور ایک مستقبل وفات سے لے کر دخول جنت تک ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم کے ادارے، ان میں پڑھانے والے ٹیچرز، اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کے مستقبل پر محنت کر رہے ہیں، مگر ایسا مستقبل جس کے ایک لمحے کی خبر نہیں۔ لیکن ایک مدرسے کا ملا ہے جو میرے بچے کے ایک مستقبل نہیں، دو مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے، اور بالخصوص اس مستقبل پر محنت کر رہا ہے جو 100% یقینی ہے۔ تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں، جب میں سکول کے ٹیچر کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، جب میں پروفیسر کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، جب میں دنیاوی تعلیم کے اداروں کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، تو پھر مجھے اس ملا کی خدمات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے جو ایک مستقبل پر نہیں، میرے بچے کے دو مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج یہ ہمارے اس ادارے کا سالانہ اجتماع ہے۔ سب سے پہلے میں ان خوش نصیب بچوں اور بچیوں کے والدین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن بچے اور بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، جن کے سینوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے مبارک کلام کے لیے چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کا، بچیوں کا قرآن کریم پڑھنا، اساتذہ کرام کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں، تھوڑی میری طرف آپ کی توجہ ہوگی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ابھی بہت سارے مہمان باقی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مدرسے والے سال کے اختتام پر یہ سالانہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو ذرا سمجھیں۔ یہ جو ادارہ چل رہا ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس میں چند طبقے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچے جو اس گئے گزرے وقت میں، اس مادی دور میں
مادیت کو چھوڑ کر قرآن کریم یاد کرنے کے لیے مدرسہ میں آتے ہیں۔ ایک وہ اساتذہ کرام جو شب و روز ان پر محنت کرتے ہیں، ایک وہ والدین جو اپنے جگر گوشوں کو باوجود اس کے کہ بظاہر کوئی دنیاوی مفاد نہیں، اس کے باوجود ان کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ اور تیسرے وہ صاحب ثروت لوگ جن کو اللہ جل شانہ نے مال کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب استاد بھی چاہتا ہے کہ مجھے میری محنت کا ثمر ملے، والدین بھی چاہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا وقت تو ضائع نہیں ہو رہا۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو سال کے بعد ادارے والے، اساتذہ کرام، مدرسہ کی انتظامیہ اپنے بچوں کو پیش کر کے گویا اپنی محنت کو قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج مدارس کی محنت نظر نہیں آ رہی، بلکہ مدارس کی محنت پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات میرے مزاج سے اکثر واقف ہیں، میں مدارس کے حوالے سے جب کوئی بات کیا کرتا ہوں تو عام طور پر مدارس پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیا کرتا ہوں۔ ایک بات عرض کروں کہ دنیا کا دستور ہے، ہم جب کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے، کسی کا اچھا مکان دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے، کسی کا اچھا باغ و باغیچہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بابا پیسہ بولتا ہے۔ عجیب ہماری نظر ہے اور کمال نظر ہے کہ ہمیں کوٹھی کے پیچھے پیسہ تو نظر آتا ہے، ہمیں بنگلے کے پیچھے پیسہ نظر آتا ہے، ہمیں گاڑی کے پیچھے پیسہ نظر آتا ہے کہ پیسہ بول رہا ہے۔ ایک بچہ 8 سے 10 سال کی عمر میں، جس بچے کو کوئی شعور بھی نہیں ہوتا، اور یہ کوئی شعور کی عمر بھی نہیں ہوتی، 8-10 سال کی عمر میں قرآن کریم کے 30 پارے یاد کرتا ہے اور پھر مصلی پر کھڑے ہو کر سناتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی کچھ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بچے کے پیچھے بھی کچھ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ وہ کیا چیز ہے؟ جس طرح کوٹھی کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، بنگلے کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، باغ و باغیچہ کے پیچھے پیسہ بولتا ہے، اس بچے کے پیچھے استاذ کی محنت بولتی ہے کہ جو شب و روز محنت کر کے اپنے بچے کو، آپ کے بچے کو دین پڑھاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، میں اور آپ اپنے بچوں کو سکول پڑھائیں یا مدرسہ پڑھائیں، ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے، مثلا ہم اپنے بچے کو سکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، کس لیے ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ توجہ پوری میری طرف رہے گی۔ ہم اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں نا کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہی مقصد ہے نا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ میں اپنے بچے کو سکول میں پڑھاتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ کون سا مستقبل؟ جو مستقبل اس کے فارغ ہونے سے لے کر اس کی وفات تک ہے۔
اس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں نا. اپنی ایمانداری سے بتلائیں. آپ بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن گیا، آپ نے مستقبل کے لیے بچے کو ڈاکٹر بنایا، لیکن کوئی گارنٹی ہے بچہ کب تک باقی رہے گا؟ جی آہستہ بولیں ذرا. کوئی گارنٹی ہے؟ آپ نے بچے کو وکیل بنایا، بچے کو انجینئر بنایا، مستقبل پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، ایسے مستقبل پر جس کی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ہمارا مستقبل ایک ہے یا دو؟ بہت قابل غور بات ہے. میں کہتا ہوں ہمارے مستقبل دو ہیں. ایک مستقبل بچے کی فراغت سے لے کر وفات تک ہے، اور ایک مستقبل وفات سے لے کر دخول جنت تک ہے. یہ دنیاوی تعلیم کے ادارے، ان میں پڑھانے والے ٹیچرز، اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کے مستقبل پر محنت کر رہے ہیں، مگر ایسا مستقبل جس کے ایک لمحے کی خبر نہیں. لیکن ایک مدرسے کا ملا ہے جو میرے بچے کے ایک مستقبل نہیں، دو مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے، اور بالخصوص اس مستقبل پر محنت کر رہا ہے جو 100% یقینی ہے. تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں، جب میں سکول کے ٹیچر کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، جب میں پروفیسر کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، جب میں دنیاوی تعلیم کے اداروں کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، تو پھر مجھے اس ملا کی خدمات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے جو ایک مستقبل پر نہیں، میرے بچے کے دو مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ اور اس سے بڑھ کر ذرا آگے چلیں. یہ مسکین ملا، میں عمدن یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مسکین ملا جو آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ کے گاؤں میں بھی، آپ کے اس علاقے میں بھی 20 انگلش میڈیم سکول ہوں گے. ان انگلش میڈیم سکولوں میں آپ بچے کو داخل کرانے کے لیے جاتے ہیں. 1 سال آپ کا بچہ سکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر 100,000 بچوں میں سے 20 بچوں کو سکول والے جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزرگوں، ہم نے بچے پر بڑی محنت کی، ہم نے بڑی کوشش کی، مگر آپ کا بچہ سکول میں چل نہیں سکتا، لہذا آپ اس کو کسی اور کام میں لگا دیں، یہ پڑھ نہیں سکتا. ہر سکول کا ایک معیار ہے، اس معیار پر بچے لیتا ہے، اس معیار سے نیچے کے بچے نہیں لیتا، بلکہ ذہین ذکی بچوں کو لے کر جب سال کا اختتام ہوتا ہے اور بچے امتحان دے کر فارغ ہوتے ہیں، تو ان ذہین ذکی بچوں میں سے 1000 بچے، ان ذہین ذکی بچوں میں سے اگر 4 بچے 5 بچے پوزیشن لے لیتے ہیں، تو اگلے دن سکول کے باہر ان کی تصاویر لگی ہوئی ملتی ہیں کہ ذہین ذکی بچوں میں سے 5 بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. میں ان اساتذہ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے 5 بچوں نے فلاں سکول میں اتنی تعلیم ہے کہ اس کے 5 بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. وہ بچے جو ذہین ذکی تھے، مگر جو بچے انگلش میڈیم میں نہیں چل سکے، اردو میڈیم میں نہیں چل سکے، سکول میں کسی درجے میں نہیں چل سکے، یا نابینا تھے یا اپاہج تھے، وہ کہیں ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. آپ نے ان کو اٹھا کر مدرسے میں درسگاہ میں بھیج دیا. سکول کے اساتذہ نے کہا تھا یہ بچے نہیں چل سکتے. اس ملا نے ان کمزور ترین بچوں پر محنت کی، اور ان کمزور ترین بچوں پر محنت کر کے 2 یا 3 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کتاب ان کے سینوں میں اتار کر آپ کے سپرد کی،
جو طبقہ ذہین ذکی بچوں پر محنت کر رہا ہے آپ ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں، اور جو طبقہ انتہائی کمزور ترین بچوں پر محنت کر رہا ہے آپ اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں۔ میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تحسین خراج عقیدت کے مستحق ہیں وہ حفاظ کرام، وہ قرائے کرام، وہ علماء کرام جو کمزور ترین بچوں کو لے کر اللہ کی سب سے بڑی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی دانشور بیٹھتے ہیں تو پھر ساری ناخواندگی ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں کہ مولوی نہیں پڑھنے دیتے بچوں، جو ملک میں بچے ان پڑھے ان کا قصور ہے۔ بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ نے صبح کبھی سکول میں بچوں کو جاتے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا؟ میں نے مشکل سوال کیا، اپنی ایمانداری سے بتلائیں، شہر کے کتنے فیصد بچے سکول جاتے ہیں اور کتنے فیصد بچے مدرسے جاتے ہیں؟ شہر کے 98% بچے سکول جا رہے ہیں اور 2% بچے مدرسے آ رہے ہیں، ایسے ہی 98% بچے سکول جا رہے ہیں اور 2% بچے مدرسے آ رہے ہیں، اور ان پڑھ بچوں کی تعداد 26% ہے۔ تو آپ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، یہ 26% 2% کے اندر سے نکل آئے یا 98% کے اندر سے نکلے ہیں؟ جی آہستہ بولیں ذرا، یہ 2% کے اندر سے نکل آئے؟ یہ 2% کے اندر سے نہیں نکلے بلکہ 98% کے اندر سے نکلے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر بھی سارا بوجھ مجھ پر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ تعلیم سے محروم ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، چلتے ہیں مدرسے میں بھی جا کر دیکھتے ہیں، سکول میں بھی جا کر دیکھتے ہیں، پھر جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے ہم ان سے ملتے ہیں، ان کو مل کر پوچھتے ہیں کیا میرے مدرسے کی فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہارا بچہ تعلیم سے محروم ہوا ہے؟ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کیا میرے مدرسے کی فیس زیادہ تھی؟ کیا میرے مدرسے میں وردی کوئی ایسی ضروری تھی؟ میرے مدرسے کے اخراجات آپ پر اتنے ڈالے جا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا؟ میرے مدرسے میں تو کوئی فیس نہیں تھی، میرے مدرسے میں کوئی وردی نہیں تھی، میرے مدرسے کی کتابیں کوئی مہنگی نہیں تھی۔ اگر بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، والدین کے اخراجات برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس میں میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ آپ کے اداروں کا قصور ہے۔ الحمدللہ میرے مدرسے میں تو بچے کو کتابیں بھی مفت مل رہی ہیں، بچے کو کھانا بھی مفت مل رہا ہے، اور ملک پاکستان میں 50 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ان مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ ہم نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر، ایک زمانہ تھا جب استاد محترم کسی جگہ بیٹھ جاتے، طالب علم پڑھنے والے بھی وہاں جمع ہو جاتے، اور بس استاد شام کو بچوں کو بھیجتا۔ یہ بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ منظر یاد ہوگا، استاد شام کو بچوں کو بھیج دیتا، وہ کھانا مانگ لاتے اور اس سے استاد اساتذہ بھی کھا لیتے اور بچے بھی کھا لیتے۔ اس طرح ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا NGOs ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بات میری ختم ہوئی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ کیا ان مدارس کو باقی رہنا چاہیے؟ جی جن کا خیال ہے رہنا چاہیے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ ان مدارس کو باقی رہنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز یہ باقی تھے اور باقی رہیں گے۔ جو ان کو ختم کرنا چاہتے تھے مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے۔ قرآن کریم باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ بولو باقی رہے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی ان کے باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہاں بھیجنا ہے، ان کی بقا کے لیے ہم نے ان کے ضروریات کا خیال بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سال جب ہم آئے تھے یہ بلڈنگ اس وقت نہیں تھی، اس وقت عمارت بن گئی ہے۔ آپ اہل علاقہ، میں اپیل نہیں کر رہا، مجھے کسی نے اپیل کا نہیں کہا، میں مدرسے کی حالت کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں۔ آپ اہل علاقہ توجہ فرمائیں، اور جو پیسہ آپ کا اللہ کے راستے میں لگ جائے گا، اس ادارے میں لگ جائے گا، انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب، وہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، اور وہی کام آنے والا ہے، ورنہ پیسہ تو لگ ہی جائے گا، وہ بچا تو نہیں رہے گا۔ لہٰذا ان بچوں کے لیے دعا بھی کیجئے، ان مدارس کے ساتھ تعاون بھی کیجئے، اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے یہاں بھیجئے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا